وهو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفي دليله مع الخصم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متضمنتن لما یجب استحضارها فی فن المناظرہ. اس کے بعد ماتن نے خود تعریف کی ہے فن مناظرہ کی. کیا الباحث عن کیفیت البحث، کیا الباحث عن کیفیت البحث، یہ فن مناظرہ کی تعریف ہے. الباحث عن کیفیت البحث، فن مناظرہ وہ فن ہے جو بحث کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنے والا ہے. فن مناظرہ وہ فن ہے جو بحث کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنے والا ہے، بحث کی کیفیت سے بحث کرنے والا ہے. توجہ ہے اب کی تعریف یہ درست ہے لیکن زیادہ واضح نہیں تھی، اس لیے شارع نے اور الفاظ میں اس کی تعریف ذکر کی. وہ کیا کہا کہ ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم. کیا کہ علم مناظرہ وہ علم ہے، وہ فن ہے جس کے ذریعے مطلوب کو ثابت کرنے یا مطلوب یا اس کی نفی یا دلیل کی نفی کے آداب کی دلیل کی نفی خصم کے ہوتے ہوئے مطلوب کا اثبات، اس کی نفی، اس کی دلیل کی نفی خصم کے ہوتے ہوئے اس کے آداب کی کیفیت کو پہچانا جائے. وہ علم جس کے ذریعے مطلوب کا اثبات، مطلوب کی نفی، مطلوب کی دلیل کی نفی خصم کے ہوتے ہوئے اس کے آداب کی کیفیت کو پہچانا جائے، اس کے آداب کی کیفیت کو پہچانا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ علم مناظرہ وجہ ہے. بات سمجھیے، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے لیکن چونکہ وہ تعریف بہت زیادہ واضح نہیں تھی اس لیے شاعر نے دوسرے الفاظ میں اپنے لفظوں میں اس کی تعریف کی. بات ایک ہی ہے لیکن چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تعریف بہت زیادہ واضح نہیں ہے اور شاعر کا کام بھی وضاحت ہے. شاعر نے اور کوئی کام نہیں کیا، اپنے وظیفے سے نہیں ہٹے. شاعر کا کام ہے وضاحت. شاعر نے وضاحت ہی کی ہے. کیا کہا کہ وہ علم جس کے ذریعے مطلوب کا اثبات، اس کی نفی، اس کی دلیل نفی خصم کے ہوتے ہوئے، مقابل کے ہوتے ہوئے اس کے آداب کی کیفیت کو پہچانا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب غور کریے گا. مطلوب کا اثبات دو طرح سے ہے. ایک مطلوب کا اثبات جبکہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا خصم نہیں ہے جو فی الحال آپ کا مخاصم ہو. آپ کے ساتھ کوئی ایسا خصم نہیں ہے جو فی الحال آپ کا مخاصم ہو. ایک ہے اثبات مطلوب بعین طور، ایک ہے اثبات مطلوب مال خصم. تو مناظرہ کب کہلائے گا؟ جب اثبات مطلوب مال خصم. اثبات مطلوب بدون الخصم اب یہ مناظرہ نہیں کہلائے گا. نفی مطلوب بدون الخصم، نفی مطلوب مال خصم. نفی مطلوب بدون الخصم مناظرہ نہیں ہے. نفی مطلوب مال خصم مناظرہ ہے. نفی دلیل مطلوب، نفی دلیل مطلوب بدون الخصم مال خصم. بدون الخصم مناظرہ نہیں ہے، مال خصم مناظرہ ہے. بات آپ سمجھے اس لیے. تو یہ جو انہوں نے کہا نا ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ. یہ اثبات المطلوب، نفی المطلوب، نفی دلیلہ یہ عام تھا. جب کہا نا مال خصم تو اس سے اس کو خاص کر دیا. بدون الخصم جتنی بھی ہیں ابحاث ان کو نکال دیا. مال خصم کے صرف وہ اس کے اندر باقی ہے. بات سمجھے نہیں؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے پہچانی جاتی ہے مطلوب کے اثبات یا اس کی نفی یا دلیل کی نفی خصم کے ہوتے ہوئے اس کے آداب کی کیفیت. بات آپ سمجھے؟ توجہ ہے. ایک خارجی اعتراض اس تعریف پر یہ کیا جاتا ہے کہ
جو تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ فن مناظرہ میں تو معنی کا بیان بھی ہے، اور ذہن میں رکھنا کہ معنی تو ایک بہت بڑی بحث ہے. فن مناظرہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے معنی میں نہ مطلوب کا اثبات ہوتا ہے، نہ اس کی نفی ہوتی ہے، نہ دلیل کی نفی ہوتی ہے، بلکہ دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے. تو تعریف اس کو شامل نہیں ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی، توجہ ہے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. آپ کی تعریف فن مناظرہ کے بارے میں جو آپ نے کی ہے وہ جامع نہیں ہے. تفصیلی سی اجمال کی ہے کہ فن مناظرہ کے اندر منع بہت بڑی حیثیت کا حامل. آپ نے کہا اثبات المطلوب، منع اثبات مطلوب نہیں کرتا. آپ نے کہا نفی مطلوب، منع نفی مطلوب نہیں کرتا. آپ نے کہا نفی دلیل، منع نفی دلیل بھی نہیں کرتا. بھائی منع کرتا کیا ہے؟ منع ہے طلب دلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل الخصم، دلیل خصم کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا مطالبہ، میرا مطالبہ ہے. منع میرا مطالبہ ہے، نہ اثبات ہے نہ نفی ہے. تو تعریف اس کو شامل نہیں ہے. بات آپ سمجھے؟ توجہ ہے آپ؟ بات ذہن میں رکھنا. اوپر ہم نے جب گفتگو کی تھی ہم نے جامعیت کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعریف نہیں تھی، وہ اسم کا اطلاق تھا. جب تعریف نہیں تھی وہاں جامعیت مانیت ضروری نہیں تھی. اس لیے ہم نے اس کو برداشت کر لیا. ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 2 فرد نکل رہے ہیں، 2 فرد خارج سے داخل ہو رہے ہیں. تو یہ تعریف ہوتی تو پھر خرابی ہوتی. یہ تعریف نہیں ہے، میرا اسم کا اطلاق ہے، تو اسم کے اطلاق میں جامعیت مانیت ضروری نہیں ہے. وہاں پر ہم نے جامعیت کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن یہاں جامعیت بیان کرنا پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف ہے. بات آپ سمجھے؟ یہ تعریف ہے، اس لیے یہاں پر جامعیت بیان کرنا پڑے گی. تو جواب کا اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کا اصل یہ ہے کہ یہ تعریف جامع ہے. یہ تعریف جامع ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جو منع ہے اس کا مقصد نفی دلیل خصمی ہوتا ہے. آپ نے کیوں کہا لا نسلم ذالک؟ نہیں سمجھے؟ آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے کہا لا نسلم ذالک، اس نے کہا لا متغیر کل متغیر حادث. آپ نے کہا لا نسلم ان کل متغیر حادث لما لا يجوز ان يكون بعض المتغیر غیر حادث. آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ اس کے ذریعے نفی دلیل خصم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر منع کیا ہے؟ نفی دلیل یہی میں داخل ہے. نفی دلیل یہی میں داخل ہے، منع اس سے خارج نہیں. بات ہے ذرا پھر دوبارہ سمجھے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریف جامع ہے اور منع کو شامل ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ منع میں بظاہر کے طلب دلیل علی مقدمۃ معینۃ من دلیل المؤلف من دلیل خصم ہوتا ہے، لیکن یہ در حقیقت نفی دلیل خصم ہے. یہ کیا ہے؟ نفی دلیل خصم ہے. در حقیقت یہ نفی دلیل خصم ہے. جب یہ نفی دلیل خصم ہے تو نفی دلیل کے اندر یہ شامل ہے، یہ داخل ہے. بات سمجھے؟ مانتے ہیں فن مناظرہ اور وہ علم ہے جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے مطلوب کے اثبات یا مطلوب کی نفی یا اس کے دلیل کی نفی خصم کے ساتھ اس کے آداب کی کیفیت کو. ماتن نے بھی وہی بات کی ہے، بحث کرنے والا بحث کی کیفیت سے. یعنی مناظرہ کیا ہے؟ وہ بحث کی کیفیت سے بحث کرنے والا. یہاں پر بحث کے کون سے معنی ہوں گے؟ یہاں پر بحث کے کون سے معنی ہوں گے؟ مناظرہ. بحث کے کون سے معنی ہوں گے؟ تیسرے معنی. الباحث عن کیفیت المناظرہ. الباحث توجہ ہے نہیں؟ ذہن میں رکھنا. اعتراض یہ نہیں ہو سکتا بھائی معرف تعریف کے اندر داخل ہے. معرف ہے نا مناظرہ. معرف کیا ہے؟ تعریف کے اندر پھر مناظرہ. کیا بھائی مناظرہ کیا ہے؟ کہا مناظرہ الباحث عن کیفیت البحث. الباحث عن کیفیت المناظرہ. مناظرہ کیا ہے؟ مناظرہ وہ علم ہے جو مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرے. یہ بات تو نہ بنی. ذہن میں رکھنا جو معرف ہے
وہ علم مناظرہ ہے، مناظرہ نہیں ہے. معرف کیا ہے؟ معرف کیا ہے؟ اور تعریف کے اندر جو مناظرہ ہے یہ نفس مناظرہ، علم مناظرہ نہیں ہے. ادھر دیکھو نا، فی فن المناظرہ، معرف مناظرہ نہیں ہے، فن مناظرہ ہے. معرف مناظرہ نہیں ہے، فن مناظرہ ہے. آپ دیکھ لو نا، اسی لیے اس نے کیا کہا؟ الباحث. الباحث مناظرت مؤنث تھا، فن المناظرہ اس لحاظ سے یہ صفت ہے، یہ فن کی صفت ہے. بات سمجھے؟ تو معرف ہے فن مناظرہ. تاریخ میں جو مناظرہ مذکور ہے وہ فن مناظرہ نہیں ہے، وہ نفس مناظرہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، بات ہے ہی ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ جو بحث کرے گا فن مناظرہ، مناظرہ کی کیفیت سے جو بحث کرے گا، اس کی ہر کیفیت سے یا بعض کیفیات سے. سوال یہ ہے کہ فن مناظرہ، مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں بحث کرے گا، اس کی ہر حیثیت سے یا بعض حیثیات سے، اس کی ہر کیفیت سے یا ہر کیفیت سے یا بعض کیفیات سے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا من کونہ صحیحا اور سقیما مسموعا اور غیرہ. ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر ہر حیثیت سے بحث نہیں ہوگی، ہر کیفیت سے بحث نہیں ہوگی، اس کی صحت اور سکون کے لحاظ سے ہوگی، اس کے مسموع اور غیر مسموع ہونے کی حیثیت سے ہوگی. ہر حیثیت سے تو کوئی موضوع کی ہر حیثیت سے تو کوئی فن بحث کرتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود جو تعریف کی فن مناظرہ کی، وہ کیا؟ الباحث عن کیفیت البحث. کیا؟ الباحث عن کیفیت البحث. یہ فن مناظرہ وہ فن ہے جو مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنے والا ہے، جو مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنے والا ہے، مناظرہ کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ مناظرہ کی ہر کیفیت کے بارے میں گفتگو کرے گا یا بعض کیفیات کے بارے میں، ہر حیثیت سے بات کرے گا یا بعض حیثیات سے. اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا من کونہ صحیحا اور سقیما مسموعا اور غیرہ، اس کے صحت و سکون کے لحاظ سے، مسموع غیر مسموع ہونے کے لحاظ سے، ہر حیثیت کے لحاظ سے. تو کوئی بھی علم کسی موضوع کی ہر حیثیت سے بات کرتا ہی نہیں ہے، بعض حیثیات سے بات ہوتی ہے، اور یہاں پر حیثیت صحت و سکون مسموع غیر مسموع ہونے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، مانا کریں اس کے صحیح ہونے، سقیم ہونے کے اعتبار سے، مسموع ہونے، غیر مسموع ہونے کے اعتبار سے. جی صيانة للذهن عن الضلالة، أي ليصون ذهن المناظر عن أن يسلك بطريق لا يوصل إلى المطلوب، فإن السالك ما لم يعلم الطريق ولم يراعي ما يجب رعايته في السلوك فيه ربما يخطئ ولم يصل إلى ما أراد وصوله إليه. بس توجہ رکھیں، پہلے اس فن کی تعریف کی الباحث عن کیفیت البحث کے ساتھ. فن مناظرہ کے الباحث عن کیفیت البحث. فن مناظرہ کے الباحث عن کیفیت البحث. علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب و نفیہ اور نفی دلیل مع الخصم. سمجھے بات؟ یہ علم مناظرہ کی تعریف ہو گئی. علم مناظرہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہا صیانت الذہن عن الضلالہ. کیا؟ صیانت الذہن عن الضلالہ. کیا؟ صیانت الذہن عن الضلالہ. صیانت الذہن عن الضلالہ، گمراہی سے ذہن کو بچانا. کس سے بچانا؟ گمراہی سے ذہن کو. گمراہی سے بچانا، اور کوئی بات نہیں. بچانے کے لیے ذہن کو گمراہی سے. یہ صیانت للذہن عن الضلالہ، یہ تو ہوگی غرض و غایت. یہ تو بات ہم نے کر دی. سوال یہ کہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ تو شارع نے اشارہ کر دیا کہ یہ ترکیب میں مفعول لہو ہے. کیا ہے؟ مفعول لہو. کیا ہے؟ مفعول لہو. کس سے اشارہ کر دیا؟ لیسوس سے. کس سے اشارہ کر دیا؟ لیسوس سے. تو لام سے اشارہ کر دیا. یہ صیانتن کیا ہے؟ یہ مفعول لہو ہے. سمجھے بات؟ مانا کرے یعنی تاکہ بچے مناظر کا ذہن، صیانت للذہن، ذہن کو بچانے کے لیے. کس سے؟ دلالت سے. یہ سونا ذہن، اگر للذہن، ذہن پر اللہ میں مضاف الیہ کی مراد کس کا ذہن کا ذہن مناظر. کس کا ذہن ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ مطلب جو فن مناظرہ پڑھ رہا ہے، جو فن مناظرہ سیکھا ہوا ہے، تو یہ اسی کو کس سے بچائے گا؟ گمراہی سے بچائے گا، بے راہ روی سے بچائے گا. مانا کریں
تو یہ دہن المنازع سے اشارہ کر دیا کہ دین میں دین پر جو الف لام ہے وہ بس مضاف علیہ کے دین المنازع مانا کریں، یعنی تاکہ بچے مناظر کا ذہن گانا ان دلالہ گمراہی سے، کس سے؟ گمراہی سے۔ اور کرنا گمراہی کے کئی معنی ہے نا کہ گمراہی کفر بھی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ کفر بھی۔ معاذ اللہ، کفر بھی تو گمراہی ہے نا، کفر بھی گمراہی ہے۔ اور تاکہ مناظر کے ذہن کو گمراہی سے بچائے۔ بھئی یہ کون سی گمراہی؟ اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوگا کہ ان یسلوکا بے طریق لا یوصل الی المطلوب، گمراہی سے مراد یہاں پر اس راہ پر چلنا ہے جو مطلوب تک نہ پہنچانے والا ہو، مطلوب تک نہ پہنچانے والے راستے پر چلنا۔ راستے دو ہیں، ایک مطلوب تک پہنچانے والا، ایک مطلوب تک نہ پہنچانے والا۔ یہ بچاتا ہے کس چیز سے؟ گمراہی سے، یعنی تمہیں اس راستے سے بچاتا ہے جو مطلوب تک نہ پہنچائے، یعنی تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو مطلوب تک پہنچائے۔ وجہ ہے نہیں؟ تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو مطلوب تک پہنچائے۔ جو راستہ مطلوب تک نہ پہنچائے اس راستے سے محفوظ رکھتا ہے، اس راستے سے بچاتا ہے، اس راستے پر چلنے سے بچاتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہاں پر دلالت کے معنی کفر کے نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھے گا اس کو وہ کفر سے نہیں بچ پائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نہیں پڑھے گا، جو نہیں سیکھے گا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے کون سا راستہ ہے جو مطلوب تک پہنچاتا ہے اور کون سا راستہ ہے جو مطلوب تک نہیں پہنچاتا۔ مانا کرے اس سے کہ چلے ایسے راستے پر جو نہ پہنچانے والا ہو مطلوب تک۔ بات کا توجہ رکھنا، مسئلہ یہ ہے کہ فن مناظرہ اس راستے سے کیسے روکے گا جو مطلوب تک نہیں پہنچا رہا۔ فن مناظرہ اس راستے سے کیسے روکے گا جو مطلوب تک نہیں پہنچا رہا، اور وہ راستہ کیسے دکھائے گا جو مطلوب تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھو فن مناظرہ نہ قرآن، فن مناظرہ نہ حدیث، فن مناظرہ نصوص کا بیان نہیں ہے، تو مطلوب تو واضح ہوگا نا نصوص سے، اس میں نصوص ہے نہیں، تو یہ مطلوب تک پہنچانے والے راستے اور مطلوب تک نہ پہنچانے والے راستے، ان کے بیچ امتیاز کیسے کرے گا؟ وجہ ہے نہیں؟ بات سمجھنا دھیان سے، یہاں سے فن مناظرہ کی حیثیت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آگے جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ فن مناظرہ تمہیں وہ راستہ نرا دکھاتا ہے، تمہیں راستہ دکھاتا ہے، یہ راستہ ہے مطلوب تک جانے والا، اس راستے کی پہچان کرواتا ہے۔ جب راستے کی پہچان کر لو گے، غور کرو، اگر کوئی آدمی راستہ اس کو نہیں آتا، اس کو راستے کی پہچان نہیں ہے، تو اب وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے مطلوب تک یہ جا رہے نہیں جا رہا۔ وہ جا رہا ہوتا ہے اس کو پہچان نہیں ہے، وہ نہیں جا رہا ہوتا اس کو پہچان نہیں ہے۔ نہیں سمجھا بات کو؟ وہ جائے جب بھی پہچان نہیں ہے، نہ جائے جب بھی پہچان نہیں ہے۔ تو جب اس کو پہچان نہیں ہے تو وہ نہ مطلوب تک پہنچنا نہ مطلوب تک نہ پہنچنا، اس کے لیے دونوں باتیں مساوی ہیں۔ تو فن مناظرہ کی حیثیت یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ وہ راستہ دکھا دیتا ہے جو مطلوب تک پہنچا رہا ہے، اور جو راستہ مطلوب تک نہیں پہنچا تو اس کی پہچان کروا دیتا ہے۔ اور کوئی بات نہیں، بات سمجھے مانا، کیونکہ راستہ چلنے والا جب تک نہ جانے گا طریق کو۔ اچھا، ایک اور کام بھی فن مناظرہ کرتا ہے، وہ کیا؟ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس راستے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں آپ کو راستہ تو پتا ہوتا ہے، آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جن کا خیال رکھنا ہے۔ بھائی موڑ ہے خطرناک، ڈرائیور آیا، اس کو راستہ تو پتا ہے، تیزی کے ساتھ گاڑی موڑی تو پتا چلا جناب گاڑی کلٹی ہو کے جناب وہ راستے سے پرے جا گئی۔ کیا اس کو راستہ پتا نہیں تھا؟ پتا تھا، پھر کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے کہ لم یرائے ما وجب رعایت ہو، جس کی رعایت واجب تھی وہ رعایت اس نے نہیں کی۔ تو فن مناظرہ کی پھر دو کام ہو گئے، ایک تو راستہ دکھانا، دوسرے اس راستے میں جن چیزوں کی رعایت واجب ہے وہ بتانا۔
تو رستے پر چلنے والا جب تک رستے کی پہچان نہ ہو یا رستے کی پہچان ہو لیکن ان چیزوں کی رعایت نہ کرے تو مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کام تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ کام فن مناظرہ سکھائے گا، رستہ بتائے گا، اور اس رستے پر چلتے ہوئے تمہیں جن چیزوں کی رعایت واجب ہے وہ تمہیں بتائے گا. بھائی یہ ان چیزوں کی رعایت واجب ہے، ان چیزوں کی رعایت کرو. بات سمجھے نہیں؟ مانا جب تک نہ جانے گا رستے کو اور نہیں رعایت کرے گا اس چیز کی کہ واجب ہے اس کی رعایت کرنا، اس رستے میں، اس رستے کے اندر چلنے میں بسا اوقات خطا کرتا ہے. یعنی اس کو تو پتہ ہی نہیں. اچھا پتہ تو ہے لیکن کیا ہے، نہیں پہنچ پاتا وہاں تک جہاں تک پہنچنے کا ارادہ کیا. تو اب یہ کام کون کرے گا؟ فن مناظرہ. ٹھیک ہے جی. مرتبۃ رفع علی ما ذکر او نصب علی انه حال مترادفۃ او متداخلۃ پڑھ دیا على مقدمة وهي ما يتوقف عليه شروع في المقاصد على وجه البصيرة وآباس انتصات وخاتمة وهي ما يختم به الشيء. بس کا یہ مرتب ہے مقدمہ چند باسو اور خاتمہ پر اور بات نہیں. مرتب ہے مقدمہ چند باسو اور خاتمہ. باتیں نے کہا مرتبہ، شاعر نے بتا دیا مرتباتن بھی ہو سکتے، مرتباتن بھی ہو سکتے. مرتباتن تو خبر بعد خبر، یعنی یہ تین خبریں ہو جائیں گی. قواعد الباس خبر اول اور متضمنۃ خبر ثانی، مرتبۃ خبر ثانی. ٹھیک ہو گیا؟ مرتبۃن ہو تو یہ حال، متضمنۃ حال اول، مرتبۃ حال ثانی. توجہ رکھیے گا، اگر آپ حال بنائیں تو یہاں پر دو احتمال، حال بنائیں تو دو احتمال. دو احتمال، وہ دو احتمال سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جان لیں. تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ ایک ذوالحال ہو، اس کے بعد ایک سے زائد حال ہوں، اس کے بعد ایک سے زائد حال ہو. اس سے ایک سے زائد نہیں کہا میں نے. ایک ذوالحال ہو اور اس کے بعد ایک سے زائد حال ہوں. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دونوں حال اسی ذوالحال سے حال واقع ہو رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حالان مترادفان. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ذوالحال سے ایک حال اور حال کے اندر پائی جانے والی ضمیر سے دوسرا حال، یعنی کہا جاتا ہے حالان متداخلان. حالان متداخلان. جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیے مرتبۃن اگر آپ پڑھیں تو دو احتمال، یہ حالان مترادفان بنے اور یہ بھی ہو سکتا ہے حالان متداخلان بنے. قواعد الباس یہ کیا بنے گا؟ ذوالحال متضمنۃ حال اول اور مرتبۃ حال ثانی، حالان مترادفان. متضمنۃ حال اول اور متضمنۃ میں ہی ضمیر سے مرتبۃ حال ثانی، یہ حالان متداخلان. نہیں سمجھو؟ اور وجہ تسمیہ ظاہر ہے، مترادفان دونوں برابر ہیں. ایک ذوالحال سے متداخلان اس لیے کہ تداخل پایا جا رہا ہے. ایک ذوالحال سے ایک حال ہے، اس حال کے اندر پائی جانے والی ضمیر سے دوسرا حال ہے. بات سمجھے؟ مانا مرفوع ہے اوپر اس کے مسئول ہوا یا منصوب ہے اس بات پر کہ وہ حال ہے. اب حال ہو تو پھر دو احتمال، مترادفہ یا متداخلہ. ایک مقدمہ پر ذہن میں رکھیں، مقدمہ کی دو قسمیں بیان کی جاتی، مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم. پاس معروف ہے مقدمۃ العلم ہو تو ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، ما یتوقف علیہ شروع فی العلم. اور مقدمۃ الکتاب ہو تو طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود لارتباط اللہ بها ونفعها فیہ. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کہا مقدمہ، تو شاعر نے اشارہ کر دیا مقدمۃ العلم ہے، یہ مقدمۃ العلم مانا کریں. اور وہ ہے کہ موقوف ہو، اس پر شروع ہونا. غور کریں کہ جب آپ کہتے ہیں ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اس پر بہت سے اعتراضات ہیں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے، غور کریں، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف، تو اس کا مصداق امور ثلاثہ ہے، علم کی تعریف، غرض اور موضوع. ان پر علم میں شروع ہونا ان پر تو موقوف نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ علم میں شروع ہونا ان پر موقوف نہیں ہے. اس قسم کے بہت سے اعتراضات ہیں، تو اس کے بہت سے جوابات کر دیے جاتے ہیں تکلفات کے ساتھ. تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نفس علم میں نہیں، مقاصد میں شروع ہونا. نفس علم میں نہیں، مقاصد میں شروع ہونا. یہ مقاصد کہہ کے اس جواب کی طرف اشارہ کر دیا. اس پر پھر بھی اعتراض ہے، غور کرنا، مقاصد میں شروع ہونا بھی علم کی تعریف پر، غرض پر اور موضوع پر موقوف نہیں ہے. تو اس کا پھر جواب دیا جاتا ہے علی وجہ بصیرت. دیکھو نا، کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہو، سوجھ بوجھ نہیں ہے، جہاں تو رہے ہو پتہ ہی نہیں ہے رستے کا،
اور کبھی ایسے ہوتے ہیں آپ کو رستے کا پتہ ہے، آپ جا رہے ہو، وہ غلط ٹرن لینے لگا، آپ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں، ادھر جانا ہے، جا دوسرے کے ساتھ رہے ہو، لیکن سوجھ بوجھ خود کو بھی ہے، تو دونوں بار آپ چلے دوسرے کے ساتھ، لیکن آپ کے چلنے کی حیثیت مختلف ہو گئی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر علم کی تعریف غرض موضوع کی خبر نہ ہو تو علم میں بندہ پھر بھی شروع ہو جاتا ہے، نہ ہو تو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ہو تو سوجھ بوجھ ہوتی ہے. تو یہ علا وجہ البصیرت ہے، یہ اس جواب کی طرف اشارہ کیا، لیکن ذہن میں رکھیں پھر بھی یہ مخدوش ہے. پھر کہتے ہیں یہ توقف کے معنی کے دو کیے جاتے ہیں، ایک ہے لولاہ لم تنع، ایک ہے مسہل دخول الفاء. تو یہاں پر توقف بمعنی مسہل دخول الفاء ہے. ایک یہ جواب دے دیا جاتا ہے، ایک یہ جواب دیا جاتا ہے بھائی جو علم میں شروع ہونا موقوف تھا وہ تصور ما پر موقوف تھا، اور تصدیق بغرض ما بغایت ما اس پر موقوف تھا. وہ جو تصور بوجہ ما ہے وہ لازمی طور پر کسی فرد خاص کے ضمن میں متحقق ہوگا، وہ فرد خاص کے ہم نے تعریف کو بنا لیا. حاصل گفتگو یہ ہے کہ یہ تعریف اعتراض سے خالی نہیں ہے. بہرحال یہاں پر جو شارح نے اسلوب جو بات اختیار کی وہ آپ کو بتائی. پہلے کہا ما یتوقف علیہ شروع، اس پر اعتراض کہ علم میں شروع ہونا تو ان امور ثلاثہ پر موقوف نہیں، تو اس کے جواب کے نفس علم نہیں مقاصد مراد ہے. پھر کہا بھائی مقاصد میں شروع ہونا بھی موقوف نہیں، تو کہا بھائی مقاصد میں شروع ہونا موقوف نہیں ہے، علا وجہ البصیرت شروع ہونا موقوف ہے. میں نے علا وجہ البصیرت کا مفہوم آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہو گیا. مقاصد میں بصیرت کے طریقے پر کہا نا بحثیں، تو بحثیں کتنی شاعر نے بتا دیے 9، ٹھیک ہے نا، 9 بحثیں. اور خاتمہ، خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم کو بھی شے جس کے ساتھ شے پر مہر کی جائے، ٹھپا لگایا جائے، اس کے ساتھ اس پر مہر لگ جائے گی، بات پوری ہوگی.